کتنی تکلیفیں اٹھائیں. آج ہم اور آپ نبی کی سیرت کو بھول گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بو قبیس ایک پہاڑی ہے مکۃ المکرمہ میں، اسی پہاڑی پہ حضور بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چر رہی تھیں، حضور ایک پتھر پہ تکیہ لگائے سے سر رکھے سو رہے تھے. بکریاں چر رہی تھیں، اتنے میں ابو جہل حضور کا دشمن پہنچا. دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، مارنا بہت آسان ہے. ابو جہل نے اٹھایا پتھر اور سرکار کے سر پہ مارا کہ نیچے پتھر اوپر سے پتھر ماروں گا کام تمام ہو جائے. لیکن اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہتا اسے کوئی مار نہیں سکتا. پتھر مارا، سرکار کا سر زخمی ہوا. ابو جہل وہاں سے بھگا. حضور گھر آئے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کپڑا جلا جلا کے سرکار کے سر میں بھر رہی تھی زخم میں. ابو جہل کے ساتھ اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے دیکھا تو روتے ہوئے کعبہ کے دروازے پر آئی اور کعبہ کے دروازے پر کھڑی رو رہی تھی ابو جہل کی لونڈی. اتنے میں حضور کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ بیٹھے شکار کے لیے جا رہے تھے جنگل. خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس سے گزر ہوا، لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا تو امیر حمزہ کہتے ہیں کیوں رو رہی ہو تم؟ کہا مجھے بڑا افسوس ہے کہ امیر حمزہ تم عرب کے سب سے بڑے پہلوان مانے جاتے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارا بھتیجا محمد اتنا اچھا ہے، لوگ اسے پریشان کرتے ہیں مارتے ہیں اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے افسوس ہے کہ ایسے نیک آدمی کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ تب ابو جہل کی لونڈی نے بتایا کہ آج میں نے دیکھا کہ محمد بو قبیس پہاڑی پر ایک پتھر پہ سر رکھے سو رہے تھے. میرا مالک ابو جہل پہنچا، بغیر غلطی کے اٹھا کے پتھر مارا، ان کا سر پھٹا. افسوس ہے کہ تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. چچا ہو، عرب کے اتنے بڑے بہادر ہو. امیر حمزہ کا خون کھول گیا، فوراً گھوڑے سے نیچے اترے، حرم میں تلاش کرنے لگے. ابو جہل مل گیا تو ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ نے کمان مارا، اس کا سر پھٹ گیا اور کہا تو مجھے نہیں جانتا کہ محمد میرے بھتیجے ہیں؟ کچھ لوگ ابو جہل کی طرف سے اٹھے کہ لاؤ بدلہ لے، لیکن ابو جہل نے روک دیا اشارتاً، کہا مت بولو ورنہ امیر حمزہ سے بولو گے تو پورا خاندان بنو ہاشم اکٹھا ہو جائے گا. امیر حمزہ وہاں سے چلے، سوچا کہ لاؤ اب اپنے بھتیجے کو دیکھیں. دیکھنے کے لیے گھر گئے تو دیکھا کہ سرکار لیٹے ہیں اور جو سر زخمی ہوا تھا اس میں خدیجہ کپڑا جلا جلا کے رکھ رہی ہیں. امیر حمزہ دیکھے تو رو پڑے، کہتے ہیں بھتیجے غم نہ کرو، میں ابھی ابھی تمہارا بدلہ لے کے آ رہا ہوں. ابو جہل کا سر میں نے پھاڑ دیا. ہم لوگ ہوتے تو خوش ہوتے، ہاں تم نے بڑا اچھا کیا، لیکن سرکار فرماتے چچا مجھے کوئی خوشی نہیں، آپ میرا بدلہ لے کے آ رہے ہو، چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. کہا بیٹا تب تمہاری خوشی کس میں ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے چچا امیر حمزہ بدلہ لینے میں میرے دل کو خوشی نہیں حاصل ہوتی. ہاں اگر میرے دل کو خوش کرنا چاہتے ہو تو پیغام خدا قبول کر لو، جس پیغام کو دے کر اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کو ایک مان لو، میں اس کا رسول ہوں. امیر حمزہ کہتے بیٹا اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے لوگو اس چیز سے عبرت حاصل کرو کہ اللہ کے رسول بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتے تھے. آج ہم اگر کسی سے بدلہ لے لیں تو ہم خوش، ہمارے گھر والے خوش،
جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا اس رسول نے ہمیں پیغام یہی دیا کہ بدلہ نہ لو، بلکہ حضور فرماتے ہیں سلمن قطع کا، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے۔